الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 8 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر 8 جو ہے یہ کھول لیجئے، نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کے مشق کی ترکیب ہوگی۔ مشق سے قبل ان باتوں کا خوب خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ سبق نمبر جو 8 ہے اس میں کھڑی حرکات، ہم نے سب سے پہلے سبق نمبر 3 سبق نمبر 4 میں حرکات پڑھی تھی۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ جی، کھڑا زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب ان حرکات میں سبق نمبر 3 اور 4 میں جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان کی ادائیگی میں یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہوتا ہے، اور سبق نمبر 8 میں جو یہ کھڑی حرکات ہیں ان کو ادا کرتے وقت 2 حرکت یعنی 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، اور کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ جس طرح ہم نے کل حروف مدہ کی مشق کی تھی، یعنی 1 الف کی مقدار کھینچ کر دراز کر کے معروف طریقے سے ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح آج کھڑی حرکات کی مشق ہوگی۔ کھڑا زبر حرف کے اوپر اور الٹا پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور کھڑا زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اس بات کا خوب خیال رکھیے گا کہ حرکات کو جب بھی ادا کریں گے معروف طریقے سے ادا کریں گے، مجہول نہیں ادا کریں گے۔ زبر چاہے وہ پڑا زبر ہو یعنی وہ خالی زبر ہو، کھڑا زبر نہ ہو، یا پھر کھڑا زبر ہو، تو اس کی ادائیگی میں آواز اور منہ دونوں کھولیں گے۔ کھڑا زیر ادا کرتے وقت کھڑے زیر کو پڑھتے ہوئے آواز کو نیچے گرائیں گے، اور الٹے پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے۔ انشاءاللہ اس ترکیب سے یہ حرکات معروف طریقے سے ادا ہوں گی۔ اور اس سبق نمبر 8 کے اندر خاص طور پہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حروف جو ہیں قریب الصوت، یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، یہ اس میں فرق کیا جائے گا اور اس کی مشق کی جائے گی تاکہ اس کے اندر فرق ہو۔ تا کا طا میں فرق، زا ذال اور وا میں فرق، ثا سین میں فرق، سین اور صاد میں فرق۔ تو جس طرح ہم نے سبق نمبر 4 میں جو قریب الصوت یعنی ملتے جلتی آواز والے حروف کی مشق کی تھی، اسی طرح آج 8 نمبر سبق میں کھڑی حرکات کی جو اس سبق ہے، اس میں بھی انشاءاللہ قریب الصوت یعنی ملتے جلتی آواز والے حروف کی مشق کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو۔ اب اس تا کو ہم نے باریک پڑھا ہے، اس کے آگے سطر نمبر 1 میں تو ہے، اب تو کو ہم پر پڑھیں گے، جبکہ ان کی آواز، ان کا مخرج ایک ہی ہے اور آواز ان کی ملتی جلتی ہے۔ فرق کیا ہے کہ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر طی، تو الٹا پیش تو، تو طی تو، تو طی تو۔ اب تو میں جب تو ادا کریں گے، یعنی زبر اس کی کھڑا زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے اور اس کو پر پڑھیں گے، لیکن ہونٹ گول نہ ہو۔ تو تو طی، آواز کو گرا دیں گے تاکہ معروف ادا ہو، اگر تے پڑھیں گے تو یہ مجھول ہو جائے گا۔ طی تو، اب الٹا پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو۔ اب اس سب سطر نمبر 1 کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں۔ تا تی تو، تو طی تو۔ سطر نمبر 2 زا کھڑا زبر زا، اب یہ ہر حرف کا الگ الگ نام لے کر، اس کی حرکت کا واضح نام لے کر ادا کریں گے نا، تھوڑا آسانی ہوگی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ ہوتا یہ کہ جیسے بعض پڑھتے ہیں زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زا الٹا پیسو، تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ دراز ہو رہے ہوتے ہیں، نہ حرف کا پتہ اور نہ ہی حرکت کا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کو واضح ادا کرنا ہے، کیونکہ الگ الگ خانے میں دیے گئے تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جب بھی جو ہے اس کو پڑھا جائے تو ہر حرف کو الگ الگ اس کا نام لیا جائے، تاکہ وہ ہر حرف اپنے مقام سے، اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، اور پھر جو زبر ہے یا زیر ہے، پیش ہے، اس کا واضح نام لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون سی حرکت پڑھی جا رہی ہے۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، زا زی زو۔ ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو۔ زا کو، یہ دونوں باریک حروف ہیں، فرق کیا ہے کہ زا کو سیٹی کی آواز میں زا، زا زیادہ تکلف بھی نہ ہو کہ ایک دم زا اس طرح بھی نہیں، بلکہ سیٹی کی آواز پیدا ہو اور سختی سے ادا ہو۔ زا، زا زی زو، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذا ذی ذو، اس طرح ادا کرنا ہے۔ اب دہرائیے گا، زا زی زو، ذا
ذی ذو لا کھڑا زبر لا لا کھڑا زیر لی لا الٹا پیش لو لا لی لو ذال اور وا میں یہ فرق ہے. اگر ذال کو ہم نے پر کر دیا موٹا پڑھا تو یہ وا بن جائے گا, یا وا کو ہم نے باریک پڑھا تو یہ ذال بن جائے گی, اور وا کے اندر سختی پیدا کی تو یہ ضو بن جائے گا. تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کر دیں اور جو ہے پر ادا کر دیں. وا لی لو ثا کھڑا زبر ثا ثا کھڑا زیر ثی ثا الٹا پیش ثو ثا ثی ثو. اب سطر نمبر 4 سین کھڑا زبر سا سین کھڑا زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو. صاد کھڑا زبر صا صاد کھڑا زیر صی صاد الٹا پیش سو صا صی سو. اب سین اور صاد ان دونوں میں سختی یعنی سیٹی جیسی آواز ہے, تو اس طرح توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو حروف جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فرق کرنے میں آسانی ہوگی. ان کا پہلے معلوم تو یہ ہو کہ اب سین میں بھی سختی ہے, سیٹی کی آواز ہے, اور صاد میں بھی سختی اور سیٹی کی آواز ہے. فرق کیا ہے؟ سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے, یہ اس کا فرق ہے. ورنہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک ہی جیسی ہے. اس کی دہرائی کر دیں. سا سی سو صا صی سو. اب سطر نمبر 5 دال کھڑا زبر دا دال کھڑا زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو دا دی دو. ضاد کھڑا زبر ضا ضاد کھڑا زیر ضی ضاد الٹا پیش ضو ضا ضی ضو. ضاد کو پر پڑھ دیں, اور ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ, یہ الٹی جانب سے آسانی سے ادا ہوتا ہے, تو اس کو پر پڑھنا ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. دا دی دو ضا. زبر جب بھی ادا کریں تو منہ اور آواز کامل کھول کر ادا کریں تاکہ واضح ادا ہو, اس کی آواز صحیح جو ہے وہ نکلے. ضا ضی ضو. جی سطر نمبر 6 کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑا زیر کی کاف الٹا پیش
کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو۔ اب کاف جو پہلا جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور دو نقطے والا قاف یہ پر پڑھیں گے، یہ اس میں فرق ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ پہلا کاف جو ڈنڈی والا ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور دو نقطے والا جو قاف ہے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے یہ اس میں فرق ہے۔ کا کی کو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، حا کھڑا زبر حا، حا کھڑا زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا ہی حو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اب یہ مدنی قاعدے میں حمزہ کی دونوں شکلیں دی گئی ہیں، ایک الف شکل میں اور دوسرا عین شکل میں، عین کا جیسے سرا ہوتا ہے اس شکل میں یہ دونوں حمزہ کی شکلیں دی گئی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں الف شکل میں کہیں بھی حمزہ آئے گا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کو الف نہیں پڑھیں گے، یہ الف شکل میں حمزہ ہے، الف لکھا ہو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، جزم ہو یا کوئی حرکت ہو تو وہ پھر الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ پڑھیں گے، اسے الف نہیں پڑھیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور الف شکل پر کسی قسم کی کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح عین شکل میں حمزہ ہوتا ہے جو اس کے برابر میں حمزہ دیا گیا ہے، تو یہ دونوں حمزے کی شکلیں ہیں۔ تو اس مدنی قاعدے کے اندر دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ پہچان ہو کہ حمزہ کی دو شکلیں ہیں، ایک الف شکل دوسرا عین شکل میں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو۔ اب آواز سے محسوس کریں گے کہ حمزہ کی آواز کچھ اور ہے اور عین کی آواز اور ہے، تو اس میں فرق یہ کرنا ہے، حمزہ کو ابتدائی حلق سے ادا کرنا ہے جیسے آ، اور عین کو آ فرق ہے، اور ای عی یہ اس میں فرق ہے، او عو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے عین کی خوب مشق کرنی ہے تاکہ یہ وسط حلق سے صحیح ادا ہو۔ اب اس کی دوہرائی کرتے ہیں، آ ای او عا عی عو
خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو۔ اس کو پر پڑھ دیں، اور غائن بھی، یہ دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ خا غائن نہ بن جائے، غائن خا نہ بن جائے، یعنی ان کی آواز میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ خا غائن نہ بنے اور غائن میں خا کی آواز پیدا نہ ہو۔ جیسے خا، اب اس کو غا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، خا خی خو، غائن کھڑا زبر غا، غائن کھڑا زیر غی، غائن الٹا پیش غو، غا غی غو، غا غی غو۔ با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، با بی بو، ما می مو۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ فا کا جو مخرج ہے اس کے مخرج سے ادا کر دیں۔ فا کا مخرج یہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانت جو ہیں دونوں دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اوپر کے یہ دونوں دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ فا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی ادا کرتے ہیں جیسے فا، فا دونوں ہونٹوں کو گول کر کے فا ادا کرتے ہیں جو واو جیسی مشابہت ہوتی ہے، یا پھر دونوں ہونٹوں کو بند کر کے ادا کرتے ہیں جیسے پھا، تو یہ حرف ہی بگڑ گیا۔ اس کا صحیح جو مخرج ہے وہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ مخرج ہے، یہ نکلنے کی جگہ ہے فا کی۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ نون
کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو، را پر زبر یا پیش یا الٹا پیش، کھڑا زبر یا دو زبر دو پیش ہوں تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے دو زیر ہوں، را کے نیچے کھڑا زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را ری رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، یہ جیم شین یا یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی بیچ زبان اور بیچ تالو، زبان کا بیچ اور تالو کا بیچ، اوپر والے تالو کا بیچ، یعنی درمیانے زبان درمیانے تالو سے جیم شین یا یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے، صحیح مشق نہ کی جائے تو جیم کی آواز یا بن جاتی ہے، یا کی آواز جا بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح شین کو جب ادا کریں گے تو آواز اس کی شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی محسوس ہو۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو، یہ کھڑی حرکات کہ ہم نے سبق نمبر 8 کی مشق کی ہے، مزید اس پر توجہ کے ساتھ مشق کیجیے گا تاکہ مزید اس میں بہتری ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ قرآن پاک میں کہیں کسی حرف پر کھڑا زبر ہو اگر وہ ادا نہ کیا گیا تو حرف مد حذف ہوگا، اور حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی کہلاتی ہے، اور جہاں کھڑے حرکات ہیں وہاں انہیں ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، مگر معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جو ملتی جلتی آواز والے قریب الصوت، وہ حروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ان کا بھی خوب اہتمام کیا جائے اور ان کی خوب مشق کی جائے تاکہ ان کے درمیان جو ہے فرق ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی قرآن پاک کی سورہ ہمزہ 30ویں سپارے عامہ سپارے کی سورہ ہمزہ کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین عامہ سپارے کی سورۃ الہمزہ یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. وی، یہ وی واؤ یا زبر وی، انشاءاللہ اس کی کل جو مشق کریں گے یہ حروف لین میں سے یا لین ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے معروف پڑھیں گے. ویل نہیں پڑھیں گے، ویل للی کلی. اب لام، دونوں لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو دراز نہیں کرنا. ویل للی کلی اس طرح کھینچنا نہیں، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اسے معروف پڑھیں گے. ہمزہ، ہا ادا کریں گے، ہا نہیں پڑھیں گے. اور زا کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں ادا کریں گے. اور آخر میں جو تا ہے گول تا، گول تا کلمے کے آخر میں آ رہا ہو اگر وہاں وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، ہائے ساکنہ سے گول تا بدل جائے گی. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس عبارت کے آخر میں وقف پر یہاں چھوٹی سی نون لکھی ہے. یہ نون جب وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تب پڑھی جائے گی. یعنی جیسے ہمزاتی لمزاتی نلذی، اب مازاتی مازاتی الذی نہیں پڑھیں گے یا مازاتی الذی نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب ملائیں گے تو لمزاتی نلذی پڑھیں گے. یہ نون قطنی کہلاتا ہے. انشاءاللہ مزید مدنی قاعدے میں اس کی مشق آئے گی اور سورہ اخلاص میں جو ہے ہم نے اس کی وضاحت کی تھی. تو اب یہ جو نون لکھا ہے یہ نون ملاتے ہوئے پڑھیں گے. وقف کریں گے تو تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. مَالًا، اب ہونٹوں کو گول کریں گے اور واؤ کو جب ادا کریں گے تو واؤ ہونٹ گول کر ادا کریں گے، مگر جب واؤ کی زبر پڑھیں گے تو منہ اور آواز دونوں کھول دیں گے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وَعَدَّدَهُ. اب دونوں دال پر زبر ہے، زبر کو کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں ہائے ہا کو ساکن کر دیں گے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یحسب، اب یہاں ہا ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا ہے. یحسب، سین کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور با پر پیش ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں. ان، نون مشدد ہے. نون پر جب بھی شد آ جائے، تشدید آ جائے، تشدید کہتے ہیں 3 دندان والی شکل کو، تو نون اور میم جب بھی مشدد ہو، ان کے اوپر تشدید ہو تو ان میں غنہ ہوگا. ایک الف کی مقدار آواز میں لے جا کر ٹھہرائیں گے. ان مالہ اخلدہ. یحسب ان مالہ اخلدہ. یحسب، اس طرح کی آواز محسوس ہو رہی ہے. پیش کو جب ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. کلا، یہاں لام کے ساتھ الف ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا لام کے اوپر، تو حروف مدہ کی جو ہم نے کل سبق کی مشق کی تھی یہ اسی میں سے. تو یہ حرف مد ہے
لہذا ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لَيُنبَذَنَّ یہاں غنہ کریں گے. یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. انشاءاللہ مدنی قاعدے میں اقلاب کی بھی مشق کرائی جائے گی انشاءاللہ. جب اس کا سبق آئے گا تو اس میں اس کی وضاحت ہوگی. اسی طرح نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. اور فی الحتم حا اور طا، حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور طا کو پر پڑھیں گے. اور آخر میں جو تا ہے یہ گول تا ہے. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ گول تا جب بھی کلمے کے آخر میں ہو اگر وقف کریں گے تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. یہاں اس طرح وقف نہیں کریں گے فی الحطمت، اس طرح نہیں، بلکہ فی الحطمہ آخر میں ہا کی آواز نکالیں گے. دو گول تا جو ہے، گول تا کو وقف میں ہائے ساکنہ سے بدلیں گے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. وما پہ مد ہے اور دال ساکن ہے اور دال پر قلقلہ کریں گے. اسی طرح را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ملحطمہ اسی طرح ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، طا کو پر پڑھیں گے اور آخر میں جو کلمے کے آخر میں گول تا ہے اس کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. نار اللہ نون کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نار اللہ الموقدہ. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة. التی یا تا یا زیر تی جو ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا حروف مدہ کی سبق میں، یہاں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور تطلع آج ہم نے مشق کی تا اور طا میں کیا فرق ہے. یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، اسے کہتے ہیں قریب الصوت، جن کی آواز ملتی جلتی ہے جن حروف کی. تو تا اور طا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے. فرق یہ ہے کہ تا کو باریک پڑھیں گے اور طا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. التی تطلع علی الافئدہ. اسی طرح علی العین پڑھیں گے، علی الافئدہ. آگے حمزہ کی آواز نکالیں گے افئدہ. التی تطلع علی الافئدہ. انہا علیہم مؤصدہ. یہاں حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے مؤصدہ. صاد کو سیٹی کی آواز میں اور پر پڑھیں گے مؤصدہ. انہا علیہم مؤصدہ. فی عمد ممددہ. فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی